السلام علیکم ویورز، سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ناظرین، ہم لوگ صبح تقریباً 7 سے 8 بجے کے درمیان گھر سے نکل گئے تھے پیدل، کیونکہ ہم لوگوں نے جانا تھا، ہماری ڈیسٹینیشن تھی کافی دور، تو اس لیے ہم لوگوں نے پیدل جانے کا فیصلہ کیا۔ اور اس ٹائم آپ لوگ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم مین سٹی مظفر آباد میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ جو لوکیشن ہے یہ چھتر پل کے ساتھ کی لوکیشن ہے۔ ہم لوگوں نے وہاں سے ٹرن ہو کے آنا تھا، تو اس جگہ پہ میں ذرا گیا تھا پہلی دفعہ اس سائڈ پہ، تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی کیپچر کر لیتے ہیں۔ جو ہمارے ڈرائیور بھائی تھے، کیونکہ ہمیں لوکل ٹرانسپورٹ نہیں ملی تھی تو ہمیں ایک کار پہ بیٹھ کے جانا پڑا تھا۔ وہ جو بھائی صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہاں پہ ایک بندے کو اتارنا ہے، مجھے وہاں پہ جانا پڑے گا، آپ کو میں واپس آپ کی لوکیشن پہ ڈراپ کر دوں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں جی۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے چلے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، ماشاءاللہ بالکل صبح کا ٹائم تھا، ہلکی سی رش تھا اور اتنا زیادہ ٹریفک بھی نہیں تھی، اور جس وجہ سے ہمیں زیادہ مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا۔ اب اس ٹائم ہم لوگ سی ایم ایچ جا رہے ہیں۔ سی ایم ایچ جانے کے بعد ہم لوگوں نے وہاں سے ایک مریض کی عیادت کرنی تھی۔ عیادت کرنے کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہونا تھا۔ ہم لوگ سی ایم ایچ کے وہاں پر مریض کی عیادت کی، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ ابھی ہماری گاڑی نہیں ہے۔ اڈے میں جا کے چیک کیا، گاڑی وغیرہ نہیں تھی، جو گاڑیاں تھیں ان کا ٹائم کافی ڈیلے تھا۔ تو میری ایک پرانی خواہش بھی تھی، اور عرصہ دراز ہو گیا، ذرا دریا پہ کچھ چکر نہیں لگا تھا، تو میں نے کہا چلیں دریا پہ چلتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ آ گئے ہیں جی دریا پہ۔ یہاں پر آ کے ہم لوگوں نے جی کافی انجوائے کیا، اور یہاں کا جو ویدر تھا، اور ماشاءاللہ سے اتنا ٹھنڈا پانی تھا اور گرمی کی انتہا تھی، یقین مانے اتنا اچھا فیل ہو رہا تھا نا، پاؤں بالکل یخ ہو گئے تھے ٹھنڈے۔ تو اس کے بعد میں نے کہا جی چلیں پھر تھوڑی دیر ہم لوگ دریا میں، مطلب دریا کے پاس گھومتے پھرتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے دریا، اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں دریا کے ویوز، یہ جی دریائے جیلم ہے، اور جہاں پر ہم لوگ اس ٹائم کھڑے ہیں یہ نیلم پل کے ساتھ والا اڈے کے ساتھ جو دریا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس جگہ کا بیسک نام بیلا ہے، بیلا نور شاہ بھی کہتے ہیں جی، جہاں پہ اس ٹائم میں کھڑا ہوں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے پتھر وغیرہ نظر آئیں گے، جو کہ راستے میں ہمیں آبشار، اس جگہ کا نام ہے جی آبشار کیفے، جگہ کا نام ہے، لکھا ہوا پڑا تھا میں نے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کی انٹری ہو جاتی ہے جی مین وادی پنجکوٹ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو یہاں پر مختلف قسم کے فروٹس دکھاؤں گا، اور ان کے متعلق آپ کو ڈیٹیل بھی شیئر کروں گا۔ اس دفعہ کیونکہ فصل اس طرح کی نہیں ہوئی، آل اوور ہمارے کشمیر میں جہاں پہ بھی آپ جا کے دیکھیں تو اس طرح کی فصل ہوئی نہیں ہے کسی بھی چیز کی۔ مثلاً آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی فروٹس، اس میں ہوا خوبانی، دیسی زبان میں کہتے ہیں، اب ویسے خوبانی مطلب خوبانی کی جو گٹھلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ذائقے والی میٹھی ہوتی ہے، اور جو اس کے ساتھ ایک مشابہت رکھنے والا ہوتی ہے، ہاڑی کہتے ہیں اسے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اسے فارن لینگویج میں یا اردو میں یا باقی کسی لینگویج میں کیا کہتے ہیں، لیکن دیسی لینگویج میں یہی کہتے ہیں۔ وہ بھی بالکل نہیں ہوئی، اخروٹ نہیں ہوئے، آلو بخارے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مطلب کوئی بھی جو فروٹس ہیں نا ان کی وہ مقدار نہیں ہے۔ اگر آپ میری آپ میری ایک پچھلی ویڈیو ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ سرچ کریں گے، یا بیک جا کے میرا چینل وزٹ کریں گے، وادی پنجکوٹ والا اسپیشلی، تو تھوڑا سا پیچھے ہے وہ، تقریباً گزشتہ سال کی ویڈیو ہوگی یا اس سے تھوڑی سی پہلے۔ تو وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے، ماشاءاللہ اس میں آپ کو ہر طرف فروٹس، اور اتنی اقسام کے فروٹس، اور اتنی زیادہ مقدار میں تھے کہ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ابھی یہاں پہ یہ میں نے جو ویڈیوز کچھ کیپچر کروائی ہیں وہ بھی مطلب درخت پہ چڑھ کے کچھ بنی ہے، کچھ کس طرح، کیونکہ فروٹس اس طرح کے اس معیار کے ہیں ہی نہیں اس دفعہ۔ اتنے زیادہ فروٹس ہوا کرتے تھے کیونکہ آل اوور کشمیر میں فروٹس کا بھرمار ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ پورا سیزن ہی آف رہا ہے فروٹس کے حوالے سے۔ تو مطلب اس طرح جس طرح میں نے کہا تھا اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن فروٹس پھر بھی یہاں پر
کافی تھے اس مقدار کے حساب سے. یہ جگہ کیونکہ فروٹس کی وجہ سے مشہور بھی بہت زیادہ، اور یہاں پر آلموسٹ کوئی بھی مطلب ایسا درخت نہیں لگاتا، کیونکہ یہ ان لوگوں کی ایک تھیوری ہے کہ فالتو درخت نہیں لگاتے. زیادہ تر یہاں پر پھلدار درخت ہیں، مطلب جیسا کہ سیب، خوبانی، آلو بخارا اور اس طرح کے مطلب قیمتی درخت زیادہ تر لگائے جاتے ہیں جو پھلدار ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ مکئی کی فصل دیکھیں، باقی آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں. اور ایک مرغ اور ساتھ میں اس کی جی ایف ہے مرغی، دونوں گھوم رہے تھے. تو اس کا ایک کیپچر کیا ہوا سین ناظرین میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں ایک گائے بندھی ہوئی ہے، بالکل پرانے دیسی ماحول کے حساب سے، جس طرح پرانے دور میں ہوتا تھا کھلے کھیتوں میں. پرانے دور میں کیا آج بھی اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ایک بیک سا چلے جائیں نا، آپ بیکورڈ چلے جائیں تو اس طرح مطلب. تو بیسیکلی یہ نیلم والی سائڈ پہ یا اس طرح کے جو معاملات ہیں وہاں پر پائے جاتے ہیں. یہ دیکھیں مکان آج بھی اسی طرز عمل کے ہیں، مطلب اس کی دیواریں کچی ہیں اور اوپر چادریں ڈلی ہوئی ہیں. اور مکئی کی فصل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ اخروٹ جو کہ بالکل مختصر ہیں، اس معیار کے اس حساب کے نہیں ہیں مگر بہت کم اخروٹ ہیں. اس کے علاوہ آپ کو مختلف قسم کے ویوز دکھاؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ جو آگے ویڈیو ہی آپ دیکھ سکتے ہیں. جی آل اوور گرینری تھوڑی سی تھی، لیکن اس معیار کے حساب سے تھوڑا نہیں تھا. باقی اتنے پیارے ویوز آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں. اور اس مطلب اس سیریز کی جو 3 یا 4 کلپ، 2 سے 3 کلپ ہوں گے مزید، اس کے علاوہ 2 سے 3 کلپ ہوں گے، اور اس میں آپ کو ڈسکور کر کے دکھاؤں گا. اتنی کمال کی ویوز ہیں، اتنے کمال کے. اور اس میں نے اس دفعہ ایک چیز کا اضافہ کیا ہے کہ یہ جو آپ پیچز دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو چوٹیاں دیکھ رہے ہیں آپ، ان کے میں نے نام پوچھ کے نا، جو آبائی لوگ ہیں ان سے پوچھ کے میں نے ان کے فلاں جگہ کا یہ نام ہے، اور اس طرح میں نے ہر چیز کا کیا ہوا ہے، مطلب نام بھی ساتھ میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے. مزید جو ہماری آگے ویڈیو آنے والی ہے اس میں آپ کو پراپر ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز بتاؤں گا کہ یہ کون سی پیچز ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ساتھ میں بارڈر ہے انڈیا کا، تو وہ بھی ٹچ ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ سے اللہ شاد و آباد رکھے ہمارے کشمیر کو. جنت نظیر یوں ہی نہیں کہا جاتا. آپ ویوز دیکھیں ماشاءاللہ اتنے پیارے ویوز ہیں، اتنے پیارے. اور ساتھ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اب انڈیا نے اس طرح یہاں پر وہ پہلے گولہ باری ہوتی تھی تو وہ والا کام بھی اب نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہاں پر پرامن ماحول ہے اور بہت پیارا ویو ہے. یہاں پہ گرمی کی بھرمار، گرمی کی انتہا تھی، لیکن وہاں پر ماشاءاللہ سے اتنا پیارا موسم تھا، اتنا پیارا موسم تھا، آپ انجوائے کرنے کے قابل موسم تھا. جیسے کہ آپ لوگوں کو شاید فیل نہیں ہوا، لیکن آگے آپ کو ویڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ اتنا زیادہ رش تھا، اتنا زیادہ رش تھا راستے میں جاتے ہوئے اور واپسی کی. جو بالخصوص آپ نے جو اس کا لاسٹ پارٹ آنا ہے نا، واپسی والا، وہ آپ نے دیکھنا ہے. اتنا رش تھا جاتے ہوئے، کیونکہ میں اس طرح سے میں نے بنائی بھی نہیں ہے ویڈیوز زیادہ راستے کی، لیکن واپسی میں نے تقریباً کوشش کی ہے کہ میں کیپچر کر سکوں. اتنا زیادہ رش تھا، اتنے زیادہ ٹورزم مطلب ٹور جا رہے تھے. اور ٹورزم کو بس ہماری حکومت سے یہ التماس ہے کہ تھوڑا سا اس چیز کو پروموٹ کیا جائے، تھوڑے سے معاملات کو بہتر کیا جائے، مزید بہتر کیا جائے، کیونکہ اتنا ٹورزم ہے. اور اس چیز سے ہمارے ملک کو، ہمارے ارد و گوار کے جو بالخصوص ہمارے علاقہ جاتے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اس سے ذرا تھوڑا سا یہ ہے کہ جناب کہ مطلب اس چیز کو پروموٹ کی جائے، جناب نہیں، اور بالخصوص ان چیزوں کو ذرا پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو آپ کے علاقے کو اس چیز سے بڑا فرق پڑتا ہے اور کافی ترقی ہوتی ہے. اور جو ٹور والے حضرات آتے ہیں ٹورز لے کے، ان سے یہ التماس ہے کہ وہ ذرا صفائی کا خیال رکھیں. باقی انشاءاللہ ہمارا جو اگلا کلپ آنے والا ہے وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے. یہ جہاں پہ میں نے اسٹے کیا تھا اس جگہ کی ویڈیو ہے تھوڑی سی، تو یہ میرے ساتھ ایک لڑکا تھا اس نے بنوائی تھی. نیکسٹ پارٹ میں ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.